اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ملائکہ مقربین کا کیا کام ہے اور ان کے علاوہ اور کون کون سے فرشتے ہیں۔ ملائکہ مقربین 4 ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ تمام انبیاء کرام کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا نظام بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، اور اللہ کی نافرمان قوموں کو تباہ کرنا اور لشکروں کو ہلاک کرنا بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد ہے۔ بارشوں اور نباتات کا نظام حضرت میکائیل کے ذمہ ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ آخری ملائکہ مقربین میں سے حضرت اسرافیل ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو اللہ کی طرف سے آنے والا حکم پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں، جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں، تو وہ حکم سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو اس فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ملائکہ مقربین یعنی ان 4 فرشتوں کی رسائی مقام سدرۃ المنتہا تک ہے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر موجود وہ آخری مقام ہے کہ جس سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اس مقام سے آگے اس دنیا میں موجود کسی بھی مخلوق نے قدم نہیں رکھا۔ ان 4 فرشتوں کے ماتحت اللہ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو تمام تر معاملات کو سر انجام دینے میں ان فرشتوں کے مددگار ہیں۔ ملائکہ مقربین کے بعد ملائکہ اسفل کا مقام آتا ہے۔ یہ فرشتے دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں، اور یہ اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ صرف وہی کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو قاصد فرشتے یا روحانیون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین پر موجود تمام انسانوں کے دلوں میں اللہ کی مرضی اور اس کے احکامات منکشف کرتے ہیں، اور یہی فرشتے اسلام کی خاطر لڑنے والی جماعتوں کے دلوں میں بہادری، ثابت قدمی اور اللہ کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس اللہ کے مخالفین کے جماعت کے دلوں میں بزدلی اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی رسائی بیت المعمور تک ہوتی ہے۔ بیت المعمور وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے، اور اس مقام کو فرشتوں کا کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں۔ ملائکہ اسفل صرف وہی کام کرتے ہیں جس کام کو کرنے کا ملائکہ مقربین کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین اور آسمان کے فرشتوں کا مقام آتا ہے، جن کو ملائکہ ارضی و سما بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کفار پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت کے لیے رکوع اور سجود میں نہ ہو۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ دوستو،
کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ نے ان فرشتوں کو اس کام پر معمور کیا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب اور کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ ہر ایک کے دائیں کندھے پر اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں تحریر کرتا ہے اور بائیں طرف والا گناہ تحریر کرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ جنت کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خزرۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنت میں رہنے والے انسانوں کے خدمت گار فرشتے ہیں، اور جنت میں معمور تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے۔ انہیں داروغہ جنت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر امور سر انجام دینے والے فرشتوں کو خزنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ نے بہت سے نگہبانوں کو فرشتوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتے کے سردار کو داروغہ جہنم کہا جاتا ہے۔ موت کے فرشتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزازیل ہے، جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو حاملین عرش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اس کائنات میں ہر طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے ہواؤں کے چلانے پر مقرر کیا اور کچھ فرشتوں کو بارش کے برسانے پر۔ الغرض اس کائنات کے اندر اللہ کا جو بھی نظام چل رہا ہے اس پر ہر ایک فرشتہ نگہبان ہے۔ پیارے دوستو، فرشتوں کو موت کب آئے، اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قرب قیامت جب اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دیں گے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ اس وقت اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔